حضرت بشر حافی رحمتullah علیہ کے بارے میں شیخ عبداللہ یافعی نے رفیع کے اندر لکھا ہے، حضرت بشر حافی بہت بڑے درویش تھے۔ آپ کو پتہ نا آج کل لوگوں کو کامل پیر بھی نہیں ملتا، تو میں نے ایک دن کہا تھا، میں نے کہا 3 بندوں کا پیر کوئی نہیں ہوتا، ایک جو چودھری صاحب ہوتے ہیں ان کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا، اور ایک جن کی جیب میں پیسے زیادہ آ جائیں ان کا بھی پیر ہے۔ ناراض ہو گیا، اور تیسرا جو آدمی کو 4 ڈگریاں لے لینا، چاہے سیپلیوں میں بھی یہ کر لے گا، اس کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا، اس کا بھی تھرمامیٹر تگڑا ہو جائے گا۔ وہ درس نظامی کے عالم سے آ کے پوچھتا ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے درس نظامی، نہیں وہ تو ٹھیک ہے تعلیم کتنی ہے، تو نے تو 3 سیپلیوں میں بھی یہ کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے مدارس اسلامیہ کے چوتھے سال کا بچہ وہ کسی ماسٹر ڈگری والے کو قریب پھٹکنے نہیں دے۔ کیا سمجھتے ہیں اٹ سٹ تے پکڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جان گئے۔ یہ تو ہم نے بچوں کو سمجھایا ہوا ہے کہ آپ کی زبان سے میٹھے جملے ہی اچھے لگے، آپ میری بات پر توجہ کریں۔ حضرت بشر حافی بہت بڑے شیخ تھے، امام احمد بن حنبل جیسے لوگ ان کی عزت کرتے، توقیر کرتے، اکرام کرتے، ان کی محفل نور کی حاضری دیتے، لیکن سارا بغداد قدر کرتا۔ ایک تاجر تھا بغداد کا، وہ کہتا مجھے نہیں بابا اچھا لگتا جی۔ وہ آپ کو کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہنے لگے وہ جمعے والے دن نا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پر باقی نماز پڑھتے نہیں اور گھر چلے جاتے، لو کر لو بات۔ بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارا امام جو ہے وہ عصر کی سنتیں پہلی نہیں پڑھتا اور عشاء کی پہلی سنتیں نہیں پڑھتا۔ تو میں کہتا ہوں جس چیز کو رب رسول نے پڑھنی آپ کیوں کرتے ہیں؟ پڑھنی چاہیے انہیں، خیر کی بات یہی ہے، عمدہ بات یہی ہے، اور اتنی زیادہ ترقی، اتنی زیادہ، اور سارے فیصلے دوسروں کے لیے کر لیے نیک ہونے۔ وہ کہتے ہیں وہ بابا جی نا فرض پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ، تو باقی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا کرتے تھے، چلے جاتے تھے، تو مجھے اچھے نہیں لگتے تھے۔ لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، بڑے بڑے علماء اور ذی شعور لوگ قدر کرتے ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے۔ کہتا ہے میں نے ایک دن سوچا کہ میں پتہ تو کروں بابا جاتا کہاں ہے ویسے جمعے والے دن، اتنی جلدی کاہے؟ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ نماز جمعے کی ادا کی، ایک ہی صف میں۔ حضرت بشر حافی سلام پھیرا، دعا بھی نہ مانگی اور اٹھ کے نکل گئے۔ کہتے ہیں جب وہ چلے تو میں بھی پیچھے چلا۔ ایک نان بائی کی دکان پہ پہنچے تو چند نان خریدے، میں نے کہا خو پیر صاحب کو بھوک نے ستایا، روٹی کی خاطر سنت اور نوافل چھوڑ دی۔ پھر وہ آگے بڑھے اور ایک ہوٹل سے انہوں نے کباب خریدے، میں نے کہا خو دیکھو ان کی عمر دیکھو اور ان کے ذائقے دیکھو۔ پھر وہ جب جنگل کی طرف بڑھے تو میں نے سوچا کہ یہ نا سبزے پہ بیٹھ کے اب کھانا کھائیں گے لوگوں سے چھپ کے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ روزے زیادہ رکھتا ہوں، میں تو عبادت میں رہتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ جنگل کی طرف مڑے تو میں بھی پیچھے ہو گیا۔ چلتے چلتے نا حیران میں تب ہوا جب ایک جھونپڑی آئی، اس جھونپڑی کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ بوڑھے شیخ نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ دروازہ کھولا، اور جب انہوں نے پردہ ہٹایا تو چارپائی پہ ایک بوڑھے بابا جو فالج زدہ ہے، مریض ہیں، وہ لیٹے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں حضرت شیخ نے کھانا ایک کونے میں رکھا اور دوڑ کے پہلے بابا جی کو سیدھا کیا، اور پھر جھٹ سے پیالے میں پانی لائے اور اپنے امامے کا پلو پانی میں ڈال کے تو بابا جی کا منہ صاف کیا۔ بابا جی کو بٹھا کر کے نا تو پہلا لقمہ توڑ کے ان کے منہ میں ڈالا، اور حضرت بشر حافی کہنے لگے بزرگوں معاف کرنا، آج جمعہ تھا، نماز پڑھتے دیر ہو گئی، روٹی لے کے آنے میں دیر ہو گئی، ابھی تو میں نے سنت بھی پڑھنی ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں، ابھی تو میری بقیہ نماز باقی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا اور میرا وجود کانپ رہا تھا، میں تھر تھر کانپ رہا تھا، میں کیا سوچتا تھا، یہاں کیا بن گیا۔ حضرت بشر حافی رحمتullah تعالی علیہ کہنے لگے معاف کرنا، تو بوڑھے بابا جی کہنے لگے بشر 14 سال ہو گئے یار، میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے، 14 سال ہو گئے، روز روٹی لے کے آتے ہو، میں زندہ لاش ہوں، کب تک بیمار رہوں گا، کب تک آتے رہو گے، اب بس بھی کرو نا۔ تو حضرت بشر حافی نے بابا جی کی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور دوسرا نوالا منہ میں دے کے فرمانے لگے بابا جی بس بس،
آج کے بعد یہ بات نہ کرنا یہ جو سارا شہر میری قدر کرتا ہے اور میں ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلتا ہوں تو جانور بھی گوبر نہیں کرتے، تو یہ میرے نفل اور چلوں کی وجہ سے نہیں ہے، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو رب نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی۔ بات کو سمجھے میرے بھائی، وہ کہتے ہیں میں جس کو ان کی غلطی سمجھتا تھا نا وہ ان کی سب سے بڑی خوبی نکل آئی، اور میاں کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتی، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی ہم نے تو ہر شخص کے بارے، آپ یقین کریں ہر شخص کے بارے جس کی بھی بات چھیڑے نا، جس کی بھی لوگ کوئی نہ کوئی کہانی سنا دیتے، کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا میں بتاتا ہوں، بھئی بس کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی جاسوسی نہ کرو ورنہ تم انہیں خراب کر دو گے، اچھا گمان پیدا کریں زندگی سے، اچھی سوچوں کو فروغ دیں، اور اگر کوئی کسی کے بارے میں بات کرنے لگے تو اسے تھوڑی دیر کے لیے روکیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی کو اس جگہ رسوا کیا، اس جگہ رسوا کیا جہاں اس کی عزت کی جا رہی تھی، تو تمہیں بھی رب اس جگہ رسوا کر دے گا جہاں تمہاری عزت کی جاتی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اچھا سوچیں، اچھا سوچیں، ہمیشہ اچھا گمان کریں، اچھا لب و لہجہ اختیار کریں، اور میں مذہبی تمام ویورز سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کر دیں ویڈیو کو، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔